اب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامک اسکیٹالوجی، اشراط الساعہ کا یہ علم، یہ انتہائی پیچیدہ علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا وقت قربان کرنا ہوگا، کوالٹی ٹائم دینا ہوگا۔ الحمدللہ اس کو میں نے کئی گھنٹوں پر مشتمل انگلش سیمینارز کی صورت میں باقاعدہ پڑھایا ہے، جس میں اس علم کی اہمیت اور اس علم کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو بیان کرنے کی تفصیلی شرطوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں ظاہر ہونے والے عمومی قسم کے اور متعین نوعیت کے واقعات و حوادث کو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ٹھہرانے کی روایت اور درایت کے اعتبار سے اہل علم نے جو کڑی شرطیں بیان کی ہیں، اس پر بھی یہاں UK میں ہماری ہفتہ وار مجالس احیاء میں تفصیلی لیکچرز انگلش میں ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی دوستوں کی جانب سے کچھ اردو سپیکنگ علماء، ٹی وی اینکرز اور کچھ محققین کے بیانات کی روشنی میں چند عجیب قسم کے سوالات آئے ہیں۔ تو تحریک کے کارکنان نے کہا کہ چونکہ وہ انگلش لیکچرز تو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہیں، بہت تفصیلی ہیں، تو اردو بولنے سمجھنے والوں کے لیے بھی ان بیانات کا کم از کم خلاصہ پیش کر دیا جائے، تاکہ ان تمام علامات کی ترتیب بھی واضح ہو جائے اور حدیث میں پائے جانے والے ظاہری تعارض کا ازالہ اور وضاحت بھی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ایک صاحب نے ہم سے رابطہ کیا کہ پاکستان کے ایک مشہور سپیکر ہیں جنہیں اس فن کا محقق مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر کے آخر میں کہا ہے کہ 2021 میں مئی کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور متوقع ہے، اور 2023 نزول عیسیٰ علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے۔ Meaning, according to this speaker, in the year 2021, in May, there is a possibility of the appearance of Imam Mahdi radiallahu ta'ala anhu. And 2023 can be the year of the second appearance of Sayyidina Isa ala Nabiyyina wa alayhi salatu wassalam. So this is according to this famous speaker, this renowned orator from Pakistan. And he doesn't claim that this will definitely happen. He mentions that there is a possibility of this happening. And we respect him. He's our senior. We love him and respect him immensely. He is a very sincere and highly respected scholar in his own field, but we don't have to agree with everything that he says. اب دیکھیے جن صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا تو وہ ایک کاروباری شخصیت ہے اور وہ اکثر سفر پر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ لیکچر سنتے ہی اپنے اسفار کو کینسل کرنے کی پلاننگ شروع کر دی اور مجھے اسی حوالے سے فون بھی کیا۔ اب چونکہ وہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ یقیناً یہ محقق، یہ اسپیکر ایک انتہائی مخلص اور خوش عقیدہ شخصیت ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے اور احادیث کے حوالے سے ان کے فہم کی خطا ہے، اور انہوں نے کوئی قطعی جزم اور اعتماد اور وثوق کے ساتھ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب بھی کوئی کسی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کسی مخفی علم یا کسی روحانی علم کو ملا کر کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے اور اس نتیجے کی روشنی میں کسی حدیث کا انکار لازم آتا ہے اور وہ دعویٰ میڈیا کے ذریعے عام ہو جائے اور سوشل میڈیا پر بھی پھیل جائے، تو اس کی توضیح اور تنقیح اور علمی تعاقب ضروری ہوتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس قدر حساس ہے کہ جب ہم اس علم کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں کلام کریں گے تو لوگ اسے ہمارے نقطہ نظر اور ہمارے ذاتی فہم سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ صاحب تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کلام کر رہے ہیں۔ اب اگر احادیث کی روشنی میں چند مہینوں کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونے والا ہے اور 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، تو اب ہم کسی اور دینی کام یا کسی دنیاوی کاروبار کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اب تو دجال آنے والا ہے، اب تو ہم نے دجال سے لڑنا ہے، اب تو ہم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہونا ہے۔ اگر اسی سال میں 2021 کے مئی کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممکنہ ظہور کا اعلان احادیث کی روشنی میں کیا جا چکا ہے، تو یقیناً پھر لوگ اپنی باقی ساری دینی اور دنیاوی کمٹمنٹس کو کینسل کریں گے تاکہ امام مہدی کی فورس کے سپاہی بن سکیں۔ تو اس حوالے سے میں نے ان صاحب سے کہا تھا کہ اس علم کی روشنی میں بہت مشکل سے یہ ثابت کرنا تو ممکن ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا 2021 کے مئی کے مہینے میں ظہور ہو جائے، لیکن اس کے لیے پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کے نزدیک ہم اس وقت فتنہ امیہ کے 18 یا 12 سال کے زمانے میں ہیں، جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ ایک حدیث میں فتنہ امیہ کے حوالے سے 18 سال بیان کیے گئے اور ایک میں 12 سال بیان کیے گئے، یعنی ان کے نزدیک فتنہ سرا اور فتنہ احلاس اور فتنہ دہیما کا زمانہ گزر چکا، اور اب ہم اس فتنے کے دور میں جسے حدیث میں فتنہ امیہ سے تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ اس فتنہ امیہ کے خاتمے پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی پہلی واضح علامت کا ظہور ہوگا، جسے متعدد صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ اور الاشاع لاشراط الساعہ یہ امام برزنجی کی کتاب ہے۔ اس علم کے حوالے سے ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر کلام کرنے والے وہ کم از کم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر لیں۔ میں نے اس علم کے حوالے سے عربی زبان میں لکھی گئی کتابوں کی ایک طویل لسٹ ریکمینڈ کی ہے، اور اس بات پر بھی میں نے بہت زور دیا تھا کہ کم از کم اس موضوع پر بیان کرنے سے قبل اس علم کے کسی ماہر عالم سے کم از کم یہ ایک کتاب تو ضرور پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیں، اس کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، اس عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس فن میں گہری نظر رکھتا ہو۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اس علم میں مہارت تو کجا، جو لوگ عربی زبان کی مبادیات تک کو نہیں جانتے وہ بھی اردو کتابوں کے اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اس موضوع پر اپنے بیانات نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الاشاع لاشراط الساعہ میں امام عبد رسول برزنجی رحمہ اللہ نے نہر فرات کے خشک ہو جانے کے بعد نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا، اس سونے کے پہاڑ کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے کی علامت قرار دیا ہے۔ یعنی جب تک دریائے فرات خشک نہیں ہو جاتا اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہیں ہوتا، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب خروج النار، اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اب دیکھیے، نہر فرات کا خشک ہو جانا اور سونے کا پہاڑ برآمد ہونا یہ ظہور مہدی سے پہلے کی واضح علامت ہے، اور میں انگلش سیمینارز میں تفصیلی دلائل کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس دریائے فرات والے سونے سے معدنیاتی خزانہ یا تیل اور پیٹرول مراد لینا یہ کتنی بڑی علمی خطا ہے۔ دریائے فرات کے سونے سے مراد حقیقی سونے کا پہاڑ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دریائے فرات کا، یوفریٹیز ریور کا خشک ہو جانا یہ فقط اسلام میں قرب قیامت کی علامت نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی قرب قیامت اور آرمیگیڈن کے حوالے سے، جسے اسلام میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے ہوگی، اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس آرمیگیڈن سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی بک آف ریولیشن میں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کا آخری چیپٹر ہے، اس میں ریولیشن 16 یہ 16واں باب ہے، 16 چیپٹر کی اگر آپ ورس 12، 13 اور 14 کا مطالعہ کریں، اسے مکاشفات یوحنا بھی کہتے ہیں۔ ورس 12 میں ہے: "And the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the king of the east. And I saw 3 unclean spirits that looked like the frogs coming out of the mouth of the dragon, the beast and the false prophet. These are demonic spirits that perform signs to go out to all the kings of the earth, to assemble them for the battle on the great day of God the Almighty." تو دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور پھر اس کے بعد آرمیگیڈن کا واقع ہونا یہ عیسائیوں کے ہاں بھی قرب قیامت کی علامت ہے، اور کرسچنز میں جو بیپٹسٹ کرسچنز ہیں وہ بائبل کی اس بک آف ریولیشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام میں بھی دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا یہ علامات قیامت میں سے، اور امام مہدی کے ظہور کی سب سے پہلی واضح علامت یہی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جو سونے کا پہاڑ ہوگا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دریائے فرات اس وقت بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اسے تو آپ خود گلوبل واٹر فورمز کی رپورٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تیزی سے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کسی وقت بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ ماضی میں جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اس خطے میں سونے کے پہاڑ کہاں سے مل سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، اور حدیث کے الفاظ کی باطل تعویل پیش کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس سے مراد تو کوئی معدنیاتی خزانہ یا عراق کا تیل ہے، پیٹرول اس سے مراد ہے۔ دیکھیے، دریائے فرات کے 3 سیکشنز ہیں، اس کا جو اپ سٹریم ہے وہ ترکی سے گزرتا ہے، مڈل سٹریم سیریا میں، اور ڈاؤن سٹریم عراق میں سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات کا 28% حصہ ترکی میں ہے۔ ابھی جب ریسنٹلی حال ہی میں ترکی میں سونا برآمد ہوا تو بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے، حالانکہ وہ دوسری جانب تھا، لیکن لوگوں کے انداز بدل گئے، بڑی رونق سے احادیث پر تنقید کرنے والوں کے تیور بدل گئے۔ حالانکہ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ترکی کا وہ سونا وہی دریائے فرات کا سونا ہے جس کا ذکر قرب قیامت کے حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے۔
یعنی وہ سونا جو ظہور امام مہدی کی ایک واضح علامت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقل کے معیار پر ٹٹولنے اور عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مدت سے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہاں ان علاقوں میں، اس خطے میں سونے کا پہاڑ مل ہی نہیں سکتا، اس حدیث سے مراد تیل کے ذخائر ہیں، اس حدیث سے مراد سیاہ تیل ہے، حالانکہ دریائے فرات کے اندر آئل فیلڈز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جہاں حدیث کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، وہاں آپ مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، اور اپنے فہم سے جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس سونے کے پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اس کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور ایک عرصے تک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنی کا فقط اس لیے انکار کرتے رہے کیونکہ آپ کے نزدیک وہاں سونا مل ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس زمانے میں بھی یہ سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے برآمد ہوگا، اس کے فوراً بعد امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جائے گا۔ میں آگے چل کر حدیث کی روشنی میں وضاحت کروں گا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ جب ظاہر ہوگا تو اس کے بعد ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، سول وار شروع ہو جائے گا، اور اس خطے میں آنے والے بحرانوں کی اصل وجہ یہی سونا ہوگا۔ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے، بہت بڑی تباہ کن جنگ ہوگی، ایک خلیفہ کی، ایک بادشاہ کی موت ہوگی۔ اسی خزانے کے حصول کی خاطر آپس میں جنگ کرتے ہوئے 3 شہزادوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں خود شامل نہیں ہوں گے۔ دریائے فرات کے سونے کی بنیاد پر کی گئی جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوں گے، ابھی ان کے ظہور کا اعلان نہیں ہوا ہوگا، ابھی ان کی بیعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب رمضان المبارک کی پہلی رات چاند گرہن، اور پھر دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور ماہ رمضان میں چاند گرہن بھی 2 مرتبہ ہوگا، اور جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر اسی دوران النفس الزکیہ جیسے پارسا انتہائی نیک شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ وہ النفس الزکیہ نہیں ہے جنہیں عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں شہید کیا گیا تھا، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق النفس الزکیہ کی شہادت کے بعد لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ نفس زکیہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوں گے، اور اس زمانے میں ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں اس خطے کا، ان علاقوں کا، مشرق وسطیٰ کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اور پھر سفیانی ایک انتہائی جابر اور ظالم شخص جو شام کا حکمران ہوگا، اور ایسا فاسق و فاجر شخص ہوگا کہ علی الاعلان اوپنلی شراب پیے گا، اور جامع مسجد دمشق کے اندر اوپنلی زنا کرے گا۔ اور اس سفیانی کو جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا علم ہوگا تو یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے اپنی فوج روانہ کرے گا۔ اور ہمارے محترم نے جو سفیانی کے حوالے سے ایک عجیب بات کر دی کہ سفیانی کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یزید کی اولاد میں سے کیسے ہوگا، تو اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو سفیانی ہے یہ اس یزید کی اولاد میں سے نہیں ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی اولاد سے نہیں ہوگا، یہ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید کے بیٹے خالد کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ وہی خالد ہیں جو بہت بڑے مسلم سائنسدان ہو گزرے ہیں، اور یہ حضرت ابو سفیان کے پوتے ہیں۔ یہ سفیانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سفیانی اس کا لقب ہے، اور اس زمانے میں سفیانی کی تباہ کاریاں اور فسادات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوں گی۔ اور اسی زمانے میں ملک شام کی ایک بستی حرستہ نامی بستی زمین میں دھنس جائے گی۔ اور یہ تمام واقعات امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کے ہیں، یہ تمام علامات ہیں ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سال 2021 کے مئی کے مہینے میں آنا ہے تو یہ سارے واقعات ہمیں مد نظر رکھنے ہوں گے۔ کیا یہ تمام قبل ظہور مہدی کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں؟ اور کیا ان آنے والے 2 مہینوں میں ان تمام علامات کا ظاہر ہونا ممکن ہے؟ اور یاد رکھیے گا کہ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ فتنے اس قدر شدت پکڑ جائیں گے کہ نعیم بن حماد نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ شام میں اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ ایک مقام پر جو ہی فتنہ ختم ہوگا دوسرے مقام پر شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اسی دوران فَلَا تَتَنَاهَا حَتَّى يُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ أَمِيرَكُمْ فُلَانٍ، اس وقت تک یہ فتنے رکیں گے نہیں جب تک آسمان سے ایک منادی کی ندا نہ آ جائے کہ تمہارا امیر فلاں ہے۔
یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ آواز مشرق و مغرب میں گونج اٹھے گی، اور اس آواز کی گونج ایسی ہوگی کہ سونے والے بیدار ہو جائیں گے، اس آواز کو سن کر سونے والے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اقتدار سنبھالیں گے۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے سفیانی اپنی فوج بھیجے گا، اور سفیانی کی یہ فوج بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گی۔ اب چونکہ سفیانی کی اس فوج کا زمین میں دھس جانا امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک واضح علامت ہے۔ اہل علم نے احادیث کی روشنی میں اس علامت کو ظہور مہدی کی ایک بڑی اور واضح علامات میں شمار کیا ہے۔ جب سفیانی کی فوج زمین میں دھس جائے گی، اس علامت کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں دنیا بھر کے اہل اللہ، اولیاء اللہ، ابدال الشام، شام کے بڑے بڑے ابدال، اور اصائب عراق مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم اور رکن حجر اسود کے درمیان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں اصحاب کہف بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگاروں میں شمولیت کے لیے آ جائیں گے۔ اور امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح میں اپنی تحقیق کی روشنی میں اس حدیث کی سند کو مرفوع لکھا ہے۔ اور آگے چل کر دجالی فتنوں کے مقابلوں کی تیاری کے حوالے سے میں کلام کروں گا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہوئے یا ہماری اولادیں اس وقت موجود ہوں تو دجالی فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ہماری حفاظت کے لیے روحانی اور مسنون طریقے کیا ہیں۔ اس ضمن میں سورۃ الکہف کی اہمیت اور سورۃ الکہف اور اصحاب کہف کا جو آپس میں باہمی ربط ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے کلام کروں گا۔ تو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کی اور بعد کی چند بڑی واضح علامات پر کلام کر رہا تھا۔ اسی طرح منصور جو کہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور ان کا لقب الحارث ہوگا، اور اہل علم کے نزدیک یہ منصور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یا چچا زاد ہوں گے، اور ان کی دائیں ہتھیلی پر ایک سیاہ تل ہوگا، اور وہ اس وقت مشرق کے آخری کونے میں ہوں گے، اور اہل خراسان کے ساتھ مل کر امام مہدی کے حق میں سفیانی سے براہ راست مقابلہ کریں گے۔ اب اس چچا زاد بھائی کے حوالے سے روایات میں بہت اختلاف ہے، آگے چل کر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اچھا دیکھیے، سفیانی کی فوج جب اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر زمین میں دھس جائے گی، اس کے بعد کے زمانے میں جب اہل اللہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے، اور عام مسلمان بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہوں گے، پھر وہ وقت آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیانی سے جنگ کے لیے روانہ ہو کر حد شام تک سفر کریں گے، اور سفیانی کو گرفتار کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیانی کو قتل کریں گے، اور یہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفیانی کی تباہ کاریوں، فسادات اور ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا یہ نظارہ بھی دیکھے گی کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کرے گی۔ کعبۃ اللہ میں جو خزانہ مدفون ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ امام مہدی کثرت سے لوگوں میں سونا اور چاندی تقسیم کریں گے، اور لوگ اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ کسی کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ عوام میں استغنا اور بے نیازی اور زمین کی برکات کا عالم یہ ہوگا کہ خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سبز ٹہنی بن کر پتوں سمیت نمودار ہوگی، اور مال و دولت کی کثرت و فراوانی اور مسلم دنیا کی اکانومی کی عروج کا عالم یہ ہوگا کہ زندہ لوگوں کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ لوگ جو تنگی کے زمانے میں دنیا سے چل بسے آج وہ زندہ ہوتے اور اس منظر کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، آج جب پورا عالم کفر اسلام کے چراغ کو بجھانے کی جد و جہد میں کوشاں ہے، اور تمام مسلم دنیا انتہائی قسم پرسی اور پسماندگی کی کیفیت میں ہے، جب ایسے مایوس کن حالات میں ہم ان احادیث کو سنتے ہیں تو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، اور یہی وہ امید ہے جو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ اور محنت کا جذبہ بیدار کرتی ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرایا جائے گا، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی وراثت پھر ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے ایک مرد عربوں کا حاکم نہ بن جائے۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ جل وعلا مجھ سے یا میرے اہل بیت سے ایک مرد کو بھیجے گا
یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور سنن نبی داؤد ہی کی ایک اور حدیث سے فرمایا المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، وہ کون ہوگا جو دنیا کا نقشہ بدل دے گا؟ فرمایا یہ مہدی میری عترت سے، میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا وہ مرد مجاہد جو آج کے اس مفلسی، غربت، قسم پرسی، پسماندگی اور ظلم و ستم کے زمانے کو عدل و انصاف، امن و آشتی، محبت و رواداری، دولت اور خوشحالی کے زمانے میں بدل دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد میں سے ہوگا، اس کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہوگا۔ اور امام برزنجی نے الاشاع لاشراط الساعہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب آل محمد سے بغض رکھنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، تمام مخلوق اس زمانے میں آل محمد سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اب دیکھیے، ابھی جو میں نے اپنی اس تمہیدی گفتگو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کی جتنی علامات بیان کی ہیں، کیا یہ تمام واقع ہو چکی ہیں؟ تو اس بات کو ہم کس تناظر میں دیکھیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2021 کے مئی کے مہینے میں آئیں گے، ابھی ہم فروری کے مہینے میں، اور درمیان میں مارچ، اپریل اور پھر مئی کا مہینہ آ جائے گا، درمیان میں صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ تو کیا ان 2 مہینوں میں یہ سب کچھ ہو جانا ممکن ہے؟ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی جو علامات میں نے بیان کی ہیں انہیں آپ ریوائنڈ کر کے بار بار سنیں، کم از کم آج کے ان فتنوں کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ان علامات کا جاننا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامتیں اور بعد کی علامتیں بھی بار بار سنائیں اور یاد کرائیں۔ This is necessary knowledge for every Muslim. It's the responsibility of the parents to teach their children the signs of Qiyamah in order to protect them from the tribulations of Dajjal, the signs of the Day of Judgment, the signs of Imam Mahdi radiyallahu ta'ala anhu, the appearance of Dajjal, the descent of Sayyidina Isa ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam, and the sequence of the manifestation of these events. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ان 2 مہینوں میں ان تمام علامات و حوادث کا وقوع پذیر ہو جانا پاسبل ہے؟ اچھا، اگر ہم برسبیل تنزل یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں یہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور سونے کا پہاڑ نمودار ہونا اور یہ تمام واقعات و حوادث اور یہ ساری جنگیں ہو جائیں گی اور ان تمام ممالک کا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ ہی بدل جائے گا، اور اسی سال میں ان 2 مہینوں کے بعد مئی کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور متوقع ہے، اگر ہم فار آرگیومنٹ سے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ 2023 میں 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ 2021 میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی توقع ہے، اور 2023 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے احادیث بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور پھر احادیث کے ساتھ کچھ روحانی علوم، کچھ علم الاعداد اور مخفی علوم کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ ہم دیگر روحانی اور مخفی علوم کے قائل ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب ان علوم سے اخذ کیے گئے نتائج صریح احادیث سے ٹکراتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، میں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں وضاحت کروں گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد ان کا دور حکومت کم از کم 7 یا 9 سال تک ہوگا۔ اب اسی عرصے میں خراسان سے کالے جھنڈے والوں کی فوج امام مہدی کی مدد کے لیے آئے گی، اور پھر غزوہ ہند بھی اسی زمانے میں ہوگا، اور امام مہدی کے دور میں غزوہ ہند کا انکار کرنے والوں کا بھی مدلل علمی جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ غزوہ ہند بھی اسی امام مہدی کے دور میں ہوگا، پھر اسی زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہوگا۔ یہ امام مہدی کی فتوحات کا دور ہوگا، امام مہدی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے، اور اسی میں مدینہ منورہ کی ویرانی اور بیت المقدس کے آباد ہونے کا زمانہ بھی ہے، اور پھر دنیا بھر کے یہود اصبہان کے علاقے یا اصفہان کے علاقے یہودیہ میں آباد ہو جائیں گے، جو کہ آج کے ایران میں ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ دیکھ کر دنیا بھر کے یہودی اپنے مسیحا، جسے ہم دجال کہتے ہیں، اس کے انتظار میں ایران کے علاقے اصبہان میں یہودیہ کے مقام پر جمع ہو جائیں گے، اور یہ علاقہ آج بھی موجود ہے، اور یہ اصبہان کو اسبہان بھی کہا جاتا ہے، اور اصفہان اور اصفہان بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کی ہے۔ وَأَمَّا أَصْبَهَانَ فَهِيَ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَبِالْبَاءِ وَالْفَاءِ كَمَا قَالَ النَّوَوِي رحمہ اللہ فی شرح مسلم۔ اور آج عام طور پر اصفہان یا اصفہان ہی مشہور ہے، اور یہ یہودیہ کا علاقہ آج کے ماڈرن ڈے ایران کے اصفہان میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہاں پر آج بھی یہود آباد ہیں، اور یہی وہ یہودیہ کا ایریا ہے جہاں دنیا بھر سے یہود ہجرت کر کے جمع ہو جائیں گے۔
دیکھیے اس زمانے میں تمام یہودی متحد ہو چکے ہوں گے، اور اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے دور حاضر کی یہودیوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج کے زائنسٹ یہود اور آرتھوڈکس یہود آپس میں متحد ہو جائیں گے، کیونکہ زائنسٹ یہودی، صہیونی یہودی اس وقت ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو مکمل طور پر قائم کر لیں گے تو پھر ہمارا مسیحا آئے گا، جبکہ آرتھوڈکس جوز، آرتھوڈکس یہود، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آ جائے گا تو وہ خود آ کر ہمیں ہمارا حق دلوائے گا اور ہمیں اس ریاست میں آباد کرے گا۔ تو یاد رکھیے خروج دجال کے زمانے میں یہ سارے متحد ہو جائیں گے، کیونکہ پھر آرتھوڈکس یہود بھی کہیں گے کہ ہمارا مسیحا تو آ چکا ہے، کیونکہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اب وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنے مسیحا کے ساتھ مل کر سارے متحد ہو کر یروشلم کے حصول کی جدوجہد کریں گے۔ اور اس زمانے میں یہ تمام روایت پسند یہودی اور تمام صہیونی، تمام زائنسٹ اور آرتھوڈکس یہود اور ان کی تمام برانچیز، حریدی، مسورتی، ہیلونی، ڈاتی، جنہیں انگلش میں الٹرا آرتھوڈکس اور کسی کو ریلیجیس اور کسی کو ٹریڈیشنل جوز اور کسی کو سیکولر جوز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کنزرویٹیو اور ریفارم یہود، اور ان کی جتنی بھی سب ڈویژن، جتنی بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، چھوٹی برانچیز پائی جاتی ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ اس دور میں یہودی مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، یہ تمام اصبہان میں، یہودیہ کے علاقے میں اپنے مسیح کے پرچم تلے اور ہماری اسلامی روایت کی روشنی میں دجال کے پرچم تلے اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دجال کے فتنوں کا زمانہ آئے گا تو دجال وہاں سے 70,000 یہودیوں کو لے کر خروج کرے گا اور پوری دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا۔ اور یہاں اس بات کی بھی تنقیح کر دوں کہ دریائے فرات کے سونے کے لیے جو جنگ ہوگی اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن ان 7 سالوں کے دور حکومت کے آخر میں جب الملحمۃ الکبریٰ ہوگا، جب سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، اس جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے، لیکن اس آرمگیڈن میں، اس الملحمۃ الکبریٰ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دریائے فرات کے سونے کی حصول کی جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپنی 7 سالہ یا 9 سالہ دور حکومت میں ہونے والے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے۔ پر اس الملحمۃ الکبریٰ، اس سب سے بڑی عالمی جنگ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو آگے چل کر احادیث کو سمجھنا اور احادیث کے ظاہری تعارض کے ازالے کے لیے یہ ترتیب آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ تو اس الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور کچھ روایات کی روشنی میں الملحمۃ الکبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے 7ویں سال میں ہوگا، اور یہی وہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں اسلام کے خلاف اہل روم 80 جھنڈوں کے نیچے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 کی فوج کے ساتھ اہل روم مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس جنگ میں جدید اسلحہ موجود ہوگا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایک نظریے کے مطابق اس دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ اس نقطۂ نظر کے مطابق آرمگیڈن کی تباہیوں کے نتیجے میں ہوگا، اور ممکن ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ کی تباہیوں کے نتیجے میں اس دنیا کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جائے، اور دنیا کی یہ پھیلی ہوئی آبادی سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں اس عالمی جنگ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کے جو خوفناک اور تباہ کن نتائج بتائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عین ممکن ہے کہ اس وقت کیمیکل ویپنز استعمال کیے جائیں، کیونکہ یہ خوفناک جنگ دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جب جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی تو پھر ممکن ہے کہ وہی قدیم تلواروں اور اونٹوں اور گھوڑوں والا زمانہ پھر لوٹ کر آ جائے، کیونکہ احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ جو احادیث میں تلواروں اور گھوڑوں کا ذکر آتا ہے تو کچھ نادان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس زمانے میں تلواروں کا تصور کہاں ہوگا، ہمارے دور کی جنگیں تو ایسے نہیں ہوتی جیسے ماضی میں ہوتی تھی۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں میٹافوریکل لینگویج یوز ہو رہی ہے، فگریٹو لینگویج یوز ہو رہی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث فتح قسطنطینیہ اور روم کی فتح کے حوالے سے ہیں، اور امام مہدی قسطنطینیہ اور روم کو آرمگیڈن کے بعد فتح کریں گے، اور اس الملحمۃ الکبریٰ کے نتیجے میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، اس وقت دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا اور دنیا ایک مرتبہ پھر اپنے قدیم دور کی طرف پلٹ جائے گی۔ اچھا، امام مہدی کے دور حکومت میں جو امن و خوشحالی کا دور ہوگا، مال و دولت کا دور ہوگا، جب مسلم دنیا کی اکانومی اپنے عروج پر ہوگی،
جس میں وہ کثرت سے سونا اور چاندی تقسیم کریں گے۔ یہ خوشحالی کا زمانہ انہی 7 سالوں میں ہوگا جو الملحمۃ الکبریٰ سے پہلے ہوں گے، یعنی یہ وقت اس سب سے بڑی عالمی جنگ، اس آرمیگیڈن سے پہلے آئے گا۔ اور اس الملحمۃ الکبریٰ کے بعد کے زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے اور روم کو بھی فتح کریں گے، اور فتح روم اور قسطنطنیہ کی فتح تک دجال کا خروج نہیں ہوگا۔ یعنی الملحمۃ الکبریٰ سے چند سال گزرنے کے بعد قسطنطنیہ اور روم فتح ہوگا، اور اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا۔ پھر دجال اصبہان ایران کے یہودیہ کے مقام سے 70,000 یہودیوں کی فوج لے کر آئے گا اور پوری دنیا میں فتنے پھیلائے گا۔ جب دجال کے فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، اور وہ دجال کا تعاقب کرتے ہوئے مقام لد پر دجال کا قتل کریں گے۔ اب اگر ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کو 2021 کے مئی کے مہینے میں تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو ظہور امام مہدی کے بعد ان تمام واقعات کے لیے تو کئی سال چاہیے۔ صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے لیے کم از کم 7 سال، سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی صحیح حدیث کی روشنی میں 7 سال کم از کم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے ہیں، اور دیگر روایات میں 9 سال کا ذکر ہے، اور 9 سے زیادہ کی بھی روایات ملتی ہیں۔ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ان 7 سالوں کا تصور عیسائیوں کے ایک طبقے میں بھی پایا جاتا ہے۔ بیپٹسٹ کرسچنز کا بھی یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد سے قبل 7 سال تک حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہے گی۔ وہ اسے بائبل کے آخری چیپٹر بک آف ریویلیشن سے ثابت کرتے ہیں، اور بائبل کی اس نیو ٹیسٹمنٹ کی بک آف ریویلیشنز کے حوالے سے میں آج کی اس گفتگو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ بیپٹسٹ کرسچنز کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد سے قبل 7 سال تک حق کی قوتوں اور دجال کی قوتوں کے مابین جنگ ہوتی رہے گی۔ بیپٹسٹ کرسچنز کے نزدیک اس 7 سال کے معرکہ خیر و شر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ آ کر اینٹی کرائسٹ کو، دجال کو قتل کریں گے۔ اور ہم مسلمانوں کے نزدیک صحیح احادیث کی روشنی میں یہ 7 سال کا دور امام مہدی کی حکومت کا دور ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 9 سال کا ذکر بھی ہے، اور کچھ روایات میں 9 سال سے بھی زیادہ مدت کا ذکر ہے۔ لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 2021 میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اور ان کے ظہور کی جتنی علامتیں میں بیان کر چکا ہوں، جن کے متعلق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائیں۔ اگر آپ پھر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 2 مہینوں میں ان تمام علامتوں کا ظاہر ہو جانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک کے زمانے کے لیے کم از کم 10-12 سال تو لگیں گے نا۔ اور یہ بھی کم از کم مدت بیان کر رہا ہوں، کم از کم 7 سال امام مہدی کا دور حکومت، پھر آرمیگیڈن کا واقع ہونا، پھر 61 سالی کا زمانہ، پھر 3 سالوں کا گزر جانا، پھر قسطنطنیہ کا فتح ہونا، پھر روم کا فتح ہونا، پھر دجال کا خروج، پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ 2021 میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی توقع کی جا سکتی ہے، اور 2035 میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی توقع کی جا سکتی ہے، تو پھر ہم اس دعوے کو کم از کم دلائل کی روشنی میں اس دعوے کا جائزہ لیتے۔ لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں 2023 میں تو یہ کسی صورت میں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے جو دوست ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمام سننے والے جو آج کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قیامت کی علامات کی ترتیب کا جو نقشہ کھینچا ہے، جسے میں نے ایک ایکرونیم، ایک مخفف کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، پہلے آپ آخر الزمان کی ان 4 پہلی علامتوں کی ترتیب کو تو سمجھ لیں، اسے ذہن نشین کر لیں، پھر آگے چل کر ہم مزید دلائل سے وضاحت کریں گے۔ جیسے میں نے آج کی گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ لفظ مدعی یاد کر لیں، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ مدعی، سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر آخر میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ پہلے آپ ان 4 کی ترتیب کو یاد کر لیں، اور پھر ہر ایک سے پہلے کی علامات، اور پھر ہر ایک سے پہلے کی اور بعد کی بڑی بڑی علامات ہیں، اور پھر ان 4 کے بعد وہ بڑی علامات قیامت ہیں جنہیں میں نے گفتگو کے بالکل آغاز میں بیان کیا تھا، اور آگے چل کر مزید تفصیل سے ان پر بھی کلام ہوگا۔ ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے، اس میں فقط کسی ایک نظریے یا کسی ایک اسکالر کے موقف کا جواب نہیں دیا، بلکہ مختلف علماء، اسپیکرز یا ٹی وی اینکرز
یا سوشل میڈیا کے ذریعے جن جن اسکالرز کے نظریات اس فن کے حوالے سے عام ہیں اور ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے اور ہم ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں، بغیر کسی کا نام لیے ایسے متعدد علماء اور سپیکرز کی آراء کا جواب اس مختصر گفتگو میں ابھی تک دیا جا چکا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس علم سے بالکل ناآشنا ہیں ان کی آسانی کے لیے علامات قیامت کے حوالے سے ان تمام واقعات و حوادث کی ایک بہت آسان ترتیب بیان کر دی گئی ہے، جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور دیگر علمی ابحاث جن کے حوالے سے لوگ ایک ذہنی ارتباک اور ایک فکری تشویش کا شکار رہتے ہیں، ان کی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ اب جب آپ کے ذہن میں علامات قیامت کی ترتیب کا ایک اجمالی خاکہ اور معلومات کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے، اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صریح دلائل کی روشنی میں اس فن پر کلام کرتے ہیں۔